لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، دل روندا اے جان دینے جد لوکی مدینے نوں، دل روندا اے جان دینے جد لوکی مدینے نوں، کدی سانوں وی یا آقا دیدار کرا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھدا میں ذکر تیرا کردا، میں نعت تیری پڑھدا میں ذکر تیرا کردا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے دامن دی دوا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے عیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا رازدار ما اوہا، شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں
اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی ابتدائی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمازی کی کامیابی کا ذکر فرمایا اور نماز میں خشوع اور خضوع کا تذکرہ فرمایا۔ اسی عنوان سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن وہ کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جن کی نمازوں میں عاجزی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نماز کی جو عاجزی کا تذکرہ ہے وہ بیان فرمایا کہ مومن وہ کامیاب ہے جو عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ نماز تو مسلمان پڑھتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جس کی نماز میں عاجزی ہے، خشوع اور خضوع ہے۔ یا اس آیت طیبہ کو میں آسان الفاظ میں بیان کروں تو جو نماز دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے تم ہم کلام ہو، رب سے گفتگو کر رہے ہو۔ تمہاری نماز کا انداز یہ ہونا چاہیے، اگر تمہارا جو ہے ایمان اتنا کامل نہیں ہے، ایمان اتنا پختہ نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو پھر کم از کم یہ خیال ضرور کر لیا کرو کہ تمہاری عبادت کو، تمہاری نماز کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ نماز رب ذوالجلال سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، جس کو شاعر مشرق فلسفی اسلام علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اسی چیز کی منظر کشی کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا، مومن وہ کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، عاجزی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 786 بار ذکر فرمایا ہے۔ مختلف صیغہ ہائے جات کے ساتھ 786 مقامات ایسے ہیں، کم و بیش کوئی 2-4 کم یا زیادہ، جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہیں فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہیں فرمایا کہ واقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، کہیں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہیں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مختلف صیغہ جات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں بھی بے شمار مقامات ایسے ہیں، بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے۔ بلکہ ارشاد کیا حضور علیہ السلام نے کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، بے شک بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے اور اسی میں ہی انسان فیل ہو جائے تو پھر آگے کے معاملات تو بات کے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے اس میں ضرور انسان کو جو ہے کامیابی حاصل کرنی چاہیے، اس کی پابندی کی طرف اشارہ کیا حضور علیہ السلام نے، اور اسی نماز کو دین کا ستون بھی کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہادمہا فقد ہادم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی جو عمارت تھی، اس میں جو ستون تھا اس کو مضبوط کیا، ومن ہادمہا فقد ہادم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کی عمارت کو کمزور کیا۔
تو یہ بنیاد ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، فرضیت پہ جس چیز کے بارے میں احکام ہیں تو وہ نماز ہے۔ باقی اسلام کے سارے معاملات بعد میں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے عام فریضہ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے نماز کا ہے۔ فرمایا کہ یہ مومنین کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا کہ کس طرح معراج ہے، اس کی وضاحت پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف دیا کہ میں نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، یہ میرا معراج ہے، اور مومن کی معراج نماز ہے۔ فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اسی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے نماز کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے انداز عبادت کو جمع کر دیا۔ 10 صفیں ہیں فرشتوں کی آسمانوں کے اوپر، جن میں جو ہے ایک صف کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں۔ ایک جماعت ہے جو رکوع میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے۔ ایک جماعت ہے فرشتوں کی صف ہے جس میں وہ قوما میں ہیں، اور ایک جماعت ہے جو سجدے میں ہیں، ایک جماعت ہے جو تشہد میں ہیں۔ تو اسی طرح 10 صفیں ہیں فرشتوں کی، اور ہر جماعت الگ الگ انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، عبادت الہی میں مشغول ہے، اور قیامت تک وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو جس وقت انسان نماز ادا کرتا ہے تو جو قیام والے فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر، جو قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کو کیسی عبادت دی کہ جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قوما بھی ہے، جلسہ بھی ہے، خروج بسن بھی ہے۔ ہم تو قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام میں ہی تجھے یاد کرتے رہیں گے، لیکن حضور کا امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ اس میں تو نے کئی جہتیں اور کئی حالتیں نماز میں اس کے لیے رکھ دیں۔ یعنی جس وقت انسان قیام کرتا ہے، پھر رکوع، سجود، قوما، جلسہ، تشہد، تو ان میں اللہ کے وہ جو قیام والے فرشتے ہیں وہ فخر فرماتے ہیں اور اس پہ رشک کرتے ہیں اس نمازی پہ۔ پھر رکوع والے فرشتے عرض کرتے ہیں، جس وقت وہ نمازی کو رکوع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا، یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی عبادت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قوما بھی ہے، تشہد بھی ہے، خروج بھی سن بھی ہے، سلام بھی پھیر رہا ہے، اللہ کی رحمت کو سلامی بھی دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ارکان ہیں سب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سجدے والے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے نماز کی جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی عبادت کے جو انداز تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نماز کا تحفہ عطا کر دیا۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے شخص سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ نماز کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ، جو نماز کے متعلقات ہیں ان میں سے کچھ کا آج تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نماز کے متعلقات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ متعلقات کیا ہیں؟ اذان، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، وضو ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، مسجد ہے، اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو اذان دیتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے لوگوں کو، تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اطول الناس اعناقہم یوم القیامہ، اذان پڑھنے والا جو شخص ہے باقی لوگوں کی نسبت اس کی گردنیں بلند ہوں گی، نظر آ رہی ہوگی باقی لوگوں کی نسبت، اس لیے کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے سائے تلے ہوگا، اور حضرت بلال کی میت میں ہی اس کو داخل جنت کیا جائے گا۔ جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے، جو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، اب اس کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، اذان ہو رہی ہے نا،
تو حکم ہے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جواب دیا کرو اذان کا۔ اذان ہو رہی ہو تو باتیں بند کر دیا کرو، گفتگو روک دیا کرو اور اذان کا جواب دیا کرو۔ جس طرح مؤذن کہے اسی طرح تم کہا کرو، تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال مثل ھذا دخل الجنہ، کہ جس نے یہ کلمات مؤذن کی مثل کہے، یعنی مؤذن نے اذان کے کلمات کہے تو سننے والا شخص بھی وہ کلمات دہراتا رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، جس نے اذان کا جواب دیا، جس نے اذان کو دہرایا۔ تو ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ نیکیاں رکھی ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں کہ ہم مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جو میرے لیے جنت کے داخلے کا سبب ہو، جس کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جنتیوں والے اعمال بتاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں والے اگر اعمال تو کرنا چاہتا ہے تو کیا ترغیب تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو مؤذن بن جا، یعنی اذان دینے والا بن جا، کن مؤذنن، اذان پہ استقامت قائم کر لے اور ہر نماز کے لیے اذان پڑھا کر، استقامت کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دے تو تیرے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بڑا مشکل ہے، 5 وقت پابندی کے ساتھ اذان پڑھنا یہ اتنا آسان کام نہیں۔ بعض اوقات دیکھنے والے شخص کو یہی لگتا ہے کہ یہ کون سا مشکل کام ہے اذان پڑھ دینا، لیکن 5 وقت پابندی کے ساتھ آ کے یہ کام کو سر انجام دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس پہ استقامت اور دوام یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کر پاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کن امامن، پھر دوسرا رستہ جنتی کا یہ ہے کہ تو امام بن جا، لوگوں کو نماز پڑھانے والا بن جا۔ اگر اذان دینے والا نہیں بن سکتا تو پھر نماز پڑھانے والا بن جا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری اپنے کانوں پہ لینا یہ بھی میرے لیے محال ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کن خلف الامام، پھر تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا بن جا، یعنی پکا نمازی بن جا، پھر یا مؤذن بن جا، یا امام بن جا، یا پھر پکا نمازی بن جا۔ یہ 3 راستے ایسے ہیں جو تجھے جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ اگر ان تینوں میں سے کوئی کام سر انجام دے گا، ظاہر ہے کوئی شخص اگر اذان دے گا تو اس نے نماز تو پڑھنی ہے، یا کوئی شخص امام ہوگا تو اس نے نماز تو پڑھنی ہے، یا کوئی شخص نماز کی پابندی کرے گا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ اور آگے فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے لوگوں کی کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ کس وقت نماز کا وقت ہوگا تو ہم مسجد کی طرف جائیں گے، اور جس وقت اذان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے وضو کرتے ہیں، اور وضو کرتے ہی مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ گروہ ہے لوگوں کا، 3 قسم کے گروہ بیان کیے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اذان سنتے ہی وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جس وقت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، اور جنت میں اس شان کے ساتھ یہ جائیں گے کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، ستاروں کی طرح روشن چہرے ہوں گے ان کے۔ تو پہلی امت کے لوگ اور کئی انبیاء ان لوگوں پہ رشک کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارا کون سا عمل تھا کہ آج تمہیں یہ اعزاز دیا گیا کہ ستاروں کی طرح تمہارے چہرے چمک رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ زیادہ اعمال تو نہیں تھے، نماز کی پابندی تھی، اور جس وقت ہم اذان سنتے تھے، اذان سنتے ہی ہم سارا کام چھوڑ دیتے تھے اور مسجد کی طرف ہم روانہ ہو جاتے تھے۔ بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ عزت عطا کی۔ دوسرا گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وضو کر لیتا ہے اور پھر انتظار میں رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی تو میں مسجد میں چلا جاؤں گا،
وہ وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے۔ پہلا گروہ تو وہ تھا نا جو اذان سن کے وضو کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کر لیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہوگی تو ہم مسجد میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جس وقت جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح چاند چمکتا ہے، چاند کی طرح روشن چہرے۔ تو ان سے بھی یہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ آپ کو یہ اعزاز اور اکرام کیسے ملا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وضو کر لیتے تھے اور اذان کا انتظار کرتے تھے، جو ہی اذان ہوتی تھی ہم مسجد میں چلے جاتے تھے اور نماز ادا کرتے۔ تیسرا گروہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتا تھا، اذان بعد میں ہوتی تھی، اذان سے پہلے ہی وہ وضو کر کے مسجد میں موجود ہوتے رہے۔ تو یہ گروہ جس وقت جنت میں جانے لگے گا تو ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جس طرح سورج روشن ہے، سورج کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور ان سے بھی یہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہ انعام کیسے ملا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم وضو کر کے مسجد میں موجود ہوتے تھے، اذان کا بلاوا بعد میں آتا تھا اور ہم تکبیر اولیٰ کو اہمیت دیتے تھے اور ہم ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے اور اس کے سبب جو ہے آج ہم جنت میں داخل ہوئے اور ہمارے چہرے یوں روشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تکبیر اولیٰ کو اہمیت دینا یہ بھی بہت زیادہ انعام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اکرام رکھا ہے اور یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اس چیز کو اہمیت دی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیمات صحابہ کرام کو دیں، ترغیب دی اس طرف، اور صحابہ کرام کے جوش کو ابارا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 40 سال تک ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ سے قضا نہیں ہوئی۔ 40 سال ایک بار بھی تکبیر اولیٰ ان کی، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جو پہلی تکبیر جس وقت نماز کے لیے کہی جاتی ہے، اقامت ختم ہوتی ہے نا اور امام جو پہلی تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتا ہے تو اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک دو قول اور بھی موجود ہیں، رکوع میں جانے تک بھی اگر کوئی شامل ہو جائے تو اس کو تکبیر اولیٰ کا ہی ثواب مل جاتا ہے، لیکن اولیٰ کا مطلب پہلی تکبیر ہے جو نماز کے لیے کہی جائے۔ تو 40 سال میں ایک بھی تکبیر اولیٰ کسی نماز کی قضا نہیں ہوئی، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ 40 سال یہ بات صرف کہنا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ وہی تابعی ہیں، تابعی رسول ہیں جس وقت یزید نے کربلا کے بعد مدینہ طیبہ پہ فوج بھیجی تھی اور انہوں نے چڑھائی کی، صحابہ کرام کا قتل عام کیا اور مسجد نبوی شریف میں 3 دن اذان اور اقامت نہیں ہوئی اس کی وجہ سے، اور مسجد نبوی شریف میں اس کے گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں نے پیشاب کیا، لیدیں کیں، اور اللہ کے اس مقدس جگہ پہ، حضور علیہ السلام کی اس جگہ پہ جو ہے اس کی فوج نے یوں توہین کی حضور کی مسجد کی، تو وہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ 3 دن مکمل طور پہ اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ تو یہ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں روضہ رسول کے پاس تھا، کہتے ہیں کہ میں ہر وقت چونکہ وہیں پہ رہتا تھا، چند لمحوں کے لیے گھر جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، حاجت سے فارغ ہو کے پھر آ جاتا تھا۔ نابینا تھے، آنکھوں سے بھی معذور تھے، بینائی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کی بینائی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کا نور نہیں تھا لیکن دل کا نور تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یزید کی فوجیں مسجد نبوی شریف میں تھیں، میں روضہ رسول کے پاس تھا، تو اس وقت مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ صحابہ کرام کا قتل عام ہو رہا ہے تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں مجھے اس چیز کا ڈر نہیں تھا، مجھے فکر تھی تو صرف اس بات کی فکر تھی کہ اب تو یہاں پہ نہ اذان ہو رہی ہے نہ جماعت ہو رہی ہے، تو میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، میری تکبیر اولیٰ کہیں فوت نہ ہو جائے، مجھے صرف اس چیز کی فکر تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر چونکہ 3 دن اذان اور اقامت نہیں ہوئی تو کہتے ہیں کہ فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ، ان 3 دنوں میں نے اذان کی آواز اور اقامت کی آواز حضور علیہ السلام کے روضہ انور سے سنی ہے، اور پھر وہ 3 دن جو تھے وہ میں نے حضور کی معیت میں نماز ادا کی ہے، تکبیر اولیٰ پھر بھی میری فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ
جو ہے اہمیت دینے والے، جس وقت یہ اہمیت انسان کے اندر اجاگر ہو جائے اور انسان کو سمجھ کہ کس طرح قدر کرنی ہے، اور اس پہ کچھ دیر جس وقت استقامت انسان اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی نماز انسان کی قضا ہو جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کی جو ہے نا پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو۔ کچھ عرصہ متواتر نماز پڑھ کے انسان دیکھ لے، پھر انسان کو نماز نہیں چھوڑے گی۔ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ ان کی نماز پہ استقامت نہیں ہوتی، دوام نہیں ہوتا، ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی، ایک ہفتہ نماز پہ استقامت قائم کر لی پھر بیچ میں وقفہ کر لیا، وہ ریگولر نماز ادا نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ انسان نماز کی پابندی کر کے تو دیکھیں، یا صلحاء اور فقہاء بیان کرتے ہیں کہ 40 دن مسلسل نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یعنی پھر تمہیں پہلے سے ہی فکر لگ جائے گی، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہوگا، تمہیں یہ ٹینشن لگ جائے گی کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، پھر تم چھوڑنا بھی چاہو گے تو نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ پابندی کی بات ہے اور خلوص اور خشوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی ہیں میری امت کو، کہ یہ اذان دے دی، مسجدیں دے دی، نماز دے دی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ آ جاتے ہو مسجد میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ جماعت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو رب ذوالجلال دعا کو قبول کرتا ہے۔ کس وقت میں؟ اذان اور جماعت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے۔ اذان ہو جاتی ہے نا، کوئی 15 منٹ وقفہ دیتا ہے، کوئی 20 منٹ دیتا ہے، کوئی 25 منٹ دیتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ وقفہ دیتا ہے اذان کے بعد، تو یہ جو بیچ کے لمحات ہیں یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں دعا مانگو، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو یہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے اس میں کون سی دعا مانگیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرو، دنیا کی بھی بہتری مانگو اور آخرت کی بھی بہتری مانگو۔ یہ دعا پھر خود حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر دعا مانگنا بھی چاہو تو سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بہتریاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بہتریاں عطا فرما۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کافی کمزور لگ رہے تھے، بیمار لاغر لگ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو حضور سمجھ گئے کہ کوئی بات ہوئی ہے ضرور۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دعا تو نہیں مانگی تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اور کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ اے پروردگار دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، آسانیاں مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں آسانیاں دے دے۔ دنیا میں چاہے بیماری آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے تو کوئی وجہ نہیں، دنیا میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں آخرت کی بہتری کا سوال کرتا ہوں تو اس سے، تو یہ دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ بظاہر تو ایک اچھی دعا ہے نا کہ انسان کے دنیا کی زندگی کتنی ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 70 100 سال ہے، تو یہ تو گزر جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے گزر جائے گی۔ اصل زندگی تو ابدی زندگی تو آخرت جو ہے قیامت کے بعد کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ تو بظاہر ایک اچھی دعا تھی ان کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیوں کرتے ہو کہ مجھ پہ دنیا میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں اور دکھ ہوں اور آخرت میں میرے لیے آسانی ہو، تم یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ یہ دعا کیوں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں تعلیم دی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار مجھے دنیا میں بھی بہتریاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتریاں عطا فرما۔
یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ مومن کیا دنیا میں صرف ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے آئے ہیں؟ مسلمان دنیا میں بھی عزت پانے کے لیے آئے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دین اور دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے پوچھا کہ کون سی دعا کروں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا کرو، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ تو نماز کے متعلقات کی میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ تو جو مسجد ہے، بلکہ اس سے پہلے وضو کو ہم دیکھ لیں۔ وضو یہ نماز کے متعلقات میں سے ہے، یعنی نماز کا حصہ ہے۔ وضو کو نماز کی کنجی بھی کہا گیا۔ وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے وضو کے بغیر نماز، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کے متعلقات میں سے ہے۔ اور اس کا انعام کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے نماز کی وجہ سے، کہ جن اعضاء کو وضو میں ہم دھوتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے اعضاء کل قیامت کے دن جو ہے سونے کی طرح چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنے حصے کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ حصے چمک رہے ہوں گے۔ جس طرح سونا چمکتا ہے ایسے ہی یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، تو کچھ ساتھی، کچھ چند صحابہ بھی آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ لوٹے میں پانی لیا ہوا تھا اور آپ زمین پہ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے کرتے مسکرائے، پھر آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، آپ جانتے ہو کہ وضو کے درمیان میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو عرض کی کہ اے عثمان ابن عفان، آپ خود فرمائیں، ارشاد کریں کہ کیوں آپ مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے حضور علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور حضور علیہ السلام وضو کے درمیان مسکرائے تھے۔ تو حضور نے ہمیں خود فرمایا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو ہم نے جس وقت حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں کیوں مسکرائیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے کہ آپ کا امتی جس وقت نماز کے لیے وضو کرے گا تو وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وضو جو انسان کے جسمانی گناہوں کی معافی ہے۔ نماز تو ابھی بات کی بات ہے نا، یہ نماز کا متعلق ہے وضو، تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، پھر نماز کی کتنی برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور جو مسجد ہے یہ بھی نماز ہی کا متعلق ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جس نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اس کو محل عطا کرے گا۔ تو عرض کی گئی کہ ہر شخص میں یہ استطاعت نہیں، تو فرمایا کہ اگر کسی نے اس میں تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دیا، کسی نے جو ہے ایک چٹائی بھی لے کر دے دی مسجد کو، یا کچھ مٹی فراہم کر دی، یا یوں کہیں کہ کسی نے اینٹ دے دی مسجد کے لیے، یا کسی نے پنکھا اور لائٹ کا بندوبست کر دیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی انعام و اکرام کی نوید ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، تو اگلے جملے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اخراج القمامت منہا مہور حور العین، کہ کوئی شخص اگر مسجد بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ مسجد میں صفائی کرے، اور اگر اس نے ایک چٹکی بھر مٹی یا کوئی نجاست یا کوڑا کرکٹ یا تھوڑا سا کوئی گندگی کا حصہ مسجد میں تھا اور اس نے اس کو نکالا، یعنی وہ تھوڑی سی بھی صفائی کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ایک موٹی آنکھوں والی حور کا حق مہر ہے جو اس نے دنیا میں ہی ادا کر دیا۔ تو یہ نماز کا متعلق ہے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس جگہ کی صفائی کا اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ انعام دیتا ہے تو پھر بذات خود نماز کا کتنا انعام ہوگا۔ بلکہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز تھی اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ جس وقت نماز مغرب ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام گھروں کو چلے گئے اور کچھ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے رہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جو مسجد میں بیٹھنے والے صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، اور ہم بیٹھے اس لیے کہ ابھی ہم نے مغرب ادا کی ہے تو عشاء پڑھ کے ہی ہم اپنے گھروں کو طرف جائیں گے۔ نوافل جو بھی وظائف وغیرہ پڑھنے تھے ہم مغرب سے عشاء تک وہ کرتے رہے، دین کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہے، ذکر میں مشغول رہے، نوافل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قدموں کو تیزی دی ہوئی تھی، یعنی جلدی جلدی مسجد کی طرف آ رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آتے ہی ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قال ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، کہ اے مسجد میں ٹھہرنے والے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، کہ تم نے ایک نماز پڑھی ہے اور دوسری نماز کے لیے تم مسجد میں ہی بیٹھے رہے، اپنے گھروں کی طرف نہیں گئے، اور تم نے نماز کو فوقیت دی، نماز کو اہمیت دی، تو اس سبب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے، اور یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارے اوپر فخر بھی فرما رہا ہے۔ تم مسجد میں بیٹھے رہے، تم نے نماز کو اہمیت دی، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو ہے یہ بشارت عطا فرمائی اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے فرشتوں کے اندر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے، یا نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو پھر اگلی نماز کا وہ ادھر ہی بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے انعام خداوندی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جس وقت نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے مسجد میں، نماز کی نیت کرتا ہے، تو رب ذوالجلال ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس کے کانوں پہ گناہوں کا جتنا بھی بوجھ ہے وہ اٹھا لو، تاکہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو کر میری عبادت کرے۔ تو اس کے گناہوں کا جتنا بھی بوجھ ہوتا ہے فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، تاکہ یہ بندہ آپ گناہوں سے فارغ ہو کے، گناہوں سے پاک صاف ہو کے عبادت کرے۔ وہ شخص نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تسبیحات جو بھی اس کو میسر ہوتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ پھر جس وقت وہ گھر کی طرف جانے لگتا ہے، دعا کر کے نکلتا ہے مسجد سے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار، اب تو یہ نماز سے فارغ ہو گیا، اب اس کے گناہوں کا بوجھ واپس اس کو لوٹا دیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میری یہ شان نہیں کہ کسی بندے کے گناہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹاؤں، اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ کتنی انسان کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اہم فریضہ ہے جس کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جو ترک کرتا ہے اس کے نقصانات بھی ہیں، آئندہ کسی جمعے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہاں پہ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک مجھ سے سوال بھی نماز کے حوالے سے کیا گیا تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس جمعۃ المبارک میں، چونکہ نماز کے متعلق ہی تھا تو اس وساطت سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے متعلق۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی اور جس پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تواتر اختیار کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہے، تو وہ ہمارے لیے لازم ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہے یہ قائم مقام نفل کے ہے، اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا، اگر ادا کریں گے تو اس کا ثواب ہے۔ عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ عصر کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھنے کا حکم ہے یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کو پڑھ لینے کا اجر ہے، اگر نہ پڑھا جائے ان کو تو ان کا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے سنت اور نفل ادا کرنے کا۔ چونکہ نفل کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ
2 رکعتوں میں ادا کرنا ہی یہ بہتر ہوتا ہے۔ نفل اگر انسان ادا کرے تو اس کی 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ غیر مؤکدہ جو ہوتی ہیں یہ قائم مقام چونکہ نفل کی ہوتی ہیں اور اس میں رکعتیں 4 آ جاتی ہیں، تو اس میں طریقے میں تھوڑا سا یہ بدل جاتا ہے۔ جس وقت سنت غیر مؤکدہ کی دوسری رکعت میں ہم بیٹھیں گے تو ویسے تو ہم تشہد جب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر حکم ہے کہ کھڑے ہو جائیں آپ۔ لیکن جس وقت آپ سنت غیر مؤکدہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ حکم ہے کہ آپ درود پاک بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جو یہ دعا پڑھتا ہے وہ یہ پڑھے، جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھتا ہے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو تو پھر وہ الحمد سے سٹارٹ نہ کرے، پھر وہ ثنا سے سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے سٹارٹ کریں، تاکہ یہ بھی اسی نفل کے حکم میں ہی چلی جائیں۔ تو ان کے طریقے میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اس کی دوسری رکعت مکمل دعا تک پڑھنی ہے اور پھر کھڑے ہو کے اس کو ثنا سے یعنی سبحانک اللہم سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ مزید اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو جمعے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جمعے کی رکعتوں کے بارے میں بھی کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، تو اس کی جو پہلے کی ہم 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کر لی ہوں گی، کچھ ابھی جو ہے خطبے سے پہلے ادا کریں گے۔ یہ 4 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں اور پھر اس کے بعد 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں اور پھر 2 نفل ہیں۔ تو 4 سنتیں اور 2 فرض یہ 6 رکعتیں ہو گئیں، اور پھر 4 سنتیں یہ 10 ہو گئیں، اور 2 سنت اور 2 نفل تو یہ ٹوٹل 14 رکعتیں ہو گئیں۔ تو یہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ جو بعد کے نفل ہیں ان کی رخصت ہوتی ہے، اگر نفل نہ بھی پڑھیں تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن صالحین، فقہاء اور اولیاء کرام کا ہمیشہ ان پہ تواتر رہا ہے، وہ ہمیشہ نوافل بھی نماز کے ساتھ ادا کرتے تھے، یا نماز کی جو باقی رکعتوں میں جیسے ظہر میں بھی نفل ہیں، 4 سنت ہیں مؤکدہ، 4 فرض ہیں، 2 سنت مؤکدہ ہیں اور پھر نفل ہیں، تو ان کو بھی چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن جو صالحین تھے انہوں نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ اور اسی طرح مغرب میں بھی 3 فرض ہیں، 2 سنت ہیں تو اس کے ساتھ ہی 2 نفل ہیں۔ عشاء میں بھی جو ہے 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 3 وطر اور پھر 2 نفل ہیں، تو یہ وطروں سے پہلے اور بعد کے جو نوافل ہیں ان کی رخصت ہے چھوڑنے کی، لیکن اگر ان کو ہم ادا کریں گے تو یہ اس طرح ہے جس طرح نماز میں سہو ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو کبھی ہمارا دھیان کاروبار کی طرف ہوتا ہے، کبھی گھر کی طرف ہوتا ہے، کبھی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے بچوں کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، ہماری وہ تو خشوع و خضوع نہیں ہے، یا نماز اس طرح تو ہم نہیں ادا کر سکتے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، جس طرح حضور کے صحابہ نے ادا کی۔ تو یہ نوافل جس وقت ادا کیے جاتے ہیں تو یہ جو ہماری تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے نماز کی، یہ نوافل اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں صفوں کی ترتیب بہت ضروری ہے، یہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے۔ پہلے بھی کسی جمعے کے خطبے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ناسمجھ، جن کو نماز کے ارکان کا ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو آپ صف کے بیچ میں کھڑا نہیں کر سکتے، یا جن کے بارے میں آپ گمان کرتے ہیں کہ اگر یہ بیچ میں کھڑے ہو گئے بچے تو یہ نماز کے دوران ہی یہ نماز چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ان کو نماز آتی بھی نہیں ہے، صحیح طرح سے ارکان بھی ادا نہیں کر پاتے، تو ایسے بچے کو درمیان میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کھڑا نہیں کر سکتے۔ بچوں کی ایک علیحدہ پیچھے صف بنانے کا حکم ہے حدیث مبارکہ میں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کی علماء نے اجازت دی ہے، جن کو نماز آتی ہے، جن کو ادا کرنے کا مکمل پتہ ہے، لیکن پھر بھی اگر چھوٹے بچے ہیں، بے ریش ہیں، تو ان کا حکم یہی ہے کہ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا جائے اور بچوں کی ایک صف بنائی جائے۔ تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھا کریں، اگر آپ خیال نہیں رکھتے تو اس کو بخاری شریف میں بچے کو 2 آدمیوں کے درمیان کھڑا کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس چیز کا مکمل خیال رکھا جائے۔ ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کے کھڑا ہونا چاہیے، 2 آدمیوں کے درمیان وقفہ نہ ہو، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا ہونا چاہیے اور ایڑی کے ساتھ ایڑی ملی ہونی چاہیے نماز کے دوران، بیچ میں وقفہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو لوگ بیچ میں وقفہ دے دیتے ہیں
یعنی جماعت میں کھڑے ہیں اور بیچ میں خلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور وسوسہ اندوزی میں وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ تعلیم دی گئی کہ صفیں جس وقت آپ درست کریں تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملے، کانے کے ساتھ کانا ملے، بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صفوں کی ترتیب کا حکم ہے اور یہ بھی نماز ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور جس وقت اب ہماری جمعۃ المبارک میں چونکہ اجتماع زیادہ ہوتا ہے، گیدرنگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اقامت ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو صفیں بناتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے۔ ابھی تکبیر اولیٰ کی میں فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت جمعہ کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو سنتوں کا وقت ہوتا ہے بیچ میں سنتیں ادا کرنے کا، تو اس میں آپ یہ مہربانی کر دیا کریں کہ جس وقت آپ سنتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ صفیں درست کر لیا کریں، تاکہ جتنی بھی گنجائش ہے وہ اسی وقت مکمل ہو جائے، اور جس وقت جماعت کے لیے اقامت ہو تو بعد میں صفوں کو درست کرتے ہوئے وقت ضائع نہ ہو اور لوگ فوراً ہی صف میں شامل ہو کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی نماز کے متعلق مسائل ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کو بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔